کوئی کبھی جان نہیں پایا کہ دو جگری یار آپس میں کس بات پر لڑے تھے۔ بخت خان کے گھر والوں نے رکیب کے خاندان کو خون بہا ادا کرنے کی بہت کوششیں کی، مگر وہ تو بخت خان کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ معاملہ جرگے سے عدالت تک پہنچا اور بخت کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ بخت اور پلوشا کی کبھی دوبارہ ملاقات نہیں ہو پائے، اور لاکھ تفتیش، تشدد اور جان لیوا سختیوں کے باوجود بخت کی زبان پر کبھی دوران حراست پلوشا کا نام نہیں آیا۔ کمال صاحب نے اپنی بات ختم کی تو باہر صبح کی آذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ خط تمہارے لیے بخت خان دے گیا تھا، پڑھ لو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تہہ کیا ہوا کاغذ کھولا۔ بخت خان کے خط میں بس چند سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ نیچے ایک پتہ درج تھا جو سرحد کے قریب کسی علاقے میں بسے گاؤں کا تھا، اور اوپر ایک پشتو زبان کا وہی شعر لکھا تھا جس کا ترجمہ کبھی مجھے بخت خان نے راستے میں سنایا تھا۔ اگر میرا محبوب خفا ہو جائے تو اسے منانے کے لیے میرا دل آسمان کے ستاروں کا جرگہ بھیجے، اور کاش کوئی اسے میری آنکھ سے دیکھے تو پھر کبھی مجھے دیوانہ نہ کہے۔ میں نے کاغذ تہہ کیا تو میری پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ یہ انسان کیا عجیب مخلوق ہے، اپنے اندر کتنی پرتیں، کتنی تہیں لیے پھرتا ہے۔ جیسے سنگلاخ چٹانوں کے اندر بھی میٹھے پانی کے چشمے بہتے ہیں۔ بخت خان کو دیکھ کر بھلا کون کہہ سکتا تھا کہ اس فولاد کے اندر بھی کہیں پھول کھلے ہوں گے۔ دھوپ نکلتے ہی میں نے رخت سفر باندھا تو کمال صاحب گھبرا گئے۔ ارے یہ کیا؟ ابھی تو تم نے ٹھیک سے 2 گھڑی کمر بھی نہیں ٹکائی، اور وہاں نواب صاحب روزانہ تمہاری آمد کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ شہریار بھی بہت بے چین ہے تم سے ملنے کے لیے، اور تم نے سفر کی ٹھان لی۔ میں نے کمال صاحب کو سمجھایا کہ اب یہی سفر میرا آرام ہے، کہیں رک جاؤں تو تھکن میرے اندر ڈیرے ڈالنے لگتی ہے۔ مجھے بخت خان تک پہنچنے کی جلدی تھی۔ اس نے میرے آنے کی امید پر ہی تو اپنا پتہ کمال صاحب کے پاس چھوڑا تھا۔ سفر لمبا تھا، لہٰذا میں نے رخصت چاہی۔ نواب صاحب اور شہریار سے میرا سلام کہیے گا۔ زندگی رہی تو ملاقات ضرور ہوگی۔ میری گاڑی نے پلیٹ فارم چھوڑ دیا، مگر میری سوچوں نے اب بھی میرے ذہن کو باندھ رکھا تھا۔ وہ کون بزرگ تھے جو کمال صاحب سے سلطان بابا بن کر ملنے آئے تھے؟ اور انہوں نے یہ پیغام کیوں دیا تھا کہ میں سفر جاری رکھوں؟ ملاقات ہو جائے گی۔ اور پھر یہ سلطان پور کہاں ہے جس کا اشارہ وہ کمال صاحب کو دے گئے تھے؟ 2 دن کے سفر کے بعد گاڑی سرحدی صوبے کے ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی، جہاں سے مجھے بخت خان کے علاقے تک جانے کے لیے ایک بس پکڑنا تھی۔ میں اسٹیشن سے باہر نکلا تو لاری اڈا سامنے ہی تھا۔ پرانی مزدا ٹرک نما بسیں، ان میں چلتے پرانے کیسٹ ریکارڈز، باہر گرم مونگ پھلی بھنتے خوانچہ فروش، چلغوزے اور اخروٹ خوبانی کی مہک، سماواروں سے چھوٹے چینی کے پیالوں میں گرم انڈیلتی چائے، اور دور فلک بوز پہاڑوں پر چمکتی برف کی چاندی۔ کچھ علاقے کبھی نہیں بدلتے، ہمارے شہروں کی دنیا کتنی ہی کیوں نہ بدل جائے، یہ دور دراز کے گاؤں ہمیشہ اپنے اندر وہی ماضی کی خوشبو بسائے رکھتے ہیں۔ سنہرا ماضی جس کی تصویریں دیکھ کر ہی ہمارے اندر سکون، اداسی اور یاسیت کے جانے کتنی لہریں سرایت کر جاتی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے آسمانی جنت کے کسی نہ کسی گوشے کا تعلق ہمارے ماضی سے ضرور جڑا ہوگا،
جھٹکے کھاتی اور ہچکولے لیتی بس نے شام ڈھلے مجھے کلی زرخیلاں پہنچا دیا۔ جھٹکے کھاتی اور ہچکولے لیتی بس نے شام ڈھلے مجھے کلی زرخیلاں پہنچا دیا۔ اسی جگہ کا پتہ مجھے بخت خان نے کاغذ پر لکھ کر دیا تھا۔ ملک اسفندیار کے ڈیرے پر پہنچنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی، جس کا نام بخت خان نے پتے کے اوپر درج کیا تھا۔ نوکر مجھے ایک بڑے سے ہال میں بٹھا کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ہی ایک لہیم شہیم شخص سر پر پگڑی باندھے اجلت میں اندر داخل ہوا۔ کمرے کے وسط میں ایک بہت بڑا سا کوئلوں سے جلنے والا سٹوپ پوری شدت سے دہک رہا تھا۔ آنے والے کے چہرے کا رنگ اور سٹوپ کے انگارہ بنے کناروں کی دمک ایک جیسے تھے۔ وہ ملک اسفندیار تھا، جس نے آتے ہی مجھے زور سے گلے لگایا۔ اچھا تو تم ہے عبداللہ خانہ، زبردست مڑا، صحیح مردوں والا کام کیا ہے تم نے۔ مرد کو دنیا کا کوئی جیل نہیں بند کر سکتا۔ گویا ملک کو میری آدھی حقیقت معلوم تھی، ضرور بخت خان نے ہی بتائی ہوگی۔ ملک میرے چہرے پر لکھے سوالات پڑھ کر بولا، بخت خان ہمارا چچا زاد ہے، اس کو اطلاع دے دیا ہے، عشاء تک پہنچ جائے گا وہ ادھر، تم فکر مت کرو۔ کچھ ہی دیر میں ملازم میری خاطر تواضع کے لیے 3-4 خوانوں میں بھنا ہوا گوشت، علاقے کی کچھ خاص غذائیں اور گرم نان لیے حاضر ہو گئے۔ کھانے کے انکار کو ہمارے ہاں ہمیشہ تکلف کے زمرے میں رکھا جاتا ہے، یا شاید مہمان نوازی کو بس ایک اسی صفت سے متصل کر دیا گیا ہے۔ مہمان کی بھوک اور مزاج کی ہماری مہمانداری میں کوئی شک نہیں رکھی گئی، لہٰذا میں بھی چپ چاپ انہیں دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹونکتا رہا۔ ان دور دراز قصبوں میں وقت کی رفتار بہت دھیمی چال چلتی ہے۔ پتہ نہیں کتنا وقت یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر گیا، اور پھر اچانک باہر کچھ ہلچل سی ہوئی اور مہمان خانے کا دروازہ کھلتے ہی تیز سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ بخت خان دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ناقابل یقین نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ ہم جانتا تھا عبداللہ خانہ تم ضرور آئے گا، باقی لوگوں نے ہمیں کمرے میں تنہا چھوڑ دیا۔ بخت خان نے مجھے بتایا کہ اسے میری گرفتاری کی خبر کمال صاحب کے ذریعے ملی، تو پھر اس سے وہاں رکا نہیں گیا، اور وہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے اس نے استاد اکبر کے گھر کا رخ کیا، جس کا پتہ میں کمال صاحب کے گھر نکلتے وقت اسے دے آیا تھا، مگر اس سارے علاقے میں پولیس کے بے تحاشا پہرے اور ناکے لگے ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک پتے تک نہیں پہنچ پایا، لہٰذا مجبوراً اسے واپس پلٹنا پڑا۔ اگر میں آج یہاں نہ پہنچتا تو بخت خان نے ایک بار پھر وہاں جا کر قسمت آزمائی کا سوچ رکھا تھا۔ میں نے بخت خان کو مہرو کے مل جانے اور دوبارہ اپنے گھر جا کر بسنے کی اطلاع دی تو خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم بھائی سے کہ اب ہمارا وعدہ پورا ہو گیا۔ جیو عبداللہ خانہ، مگر تم جیل سے کیسے باہر نکل آیا اتنی جلدی؟ مجھے عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے بخت خان، میری جیل کی قید ختم ہو چکی ہے۔ بخت خان پر جیسے شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہم رات گئے تک وہیں گرم سٹوپ کے گرد بیٹھے قہوہ پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے بخت خان؟ مجھے کمال صاحب نے تمہاری کہانی سنا دی ہے، کیا یہی وہ کہانی تھی جسے پورا کرنے کے لیے تم نے جیل توڑی تھی؟ بخت خان خاموش سا ہو گیا۔ شاید کچھ کہانیاں ہمیشہ ادھوری رہنے کے لیے جنم لیتی ہیں۔ بخت خان نے مجھے بتایا کہ رقیب کے گھر والوں کو بھی اس کے فرار کی خبر ہو چکی ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بخت خان جیل سے نکلنے کے بعد اپنے علاقے کی طرف ضرور آئے گا۔
لہٰذا وہ ہر لمحہ اس کی گھات میں ہے۔ میری زبان سے اچانک نکل گیا، اور پلوشہ؟ بخت خان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ باہر چلتی تیز اور سرسراتی ہوا کے شور سے مہمان خانے کی کھڑکی زوردار کھڑاکے کے ساتھ کھل گئی، جیسے یخ بستہ ہوا بھی پلوشہ کا ذکر سننا چاہتی ہو۔ سبھی خوبصورت سرگوشیوں اور آہٹیں ہمارے ایک محبوب کے نام ہی سے تو جڑی ہوتی ہیں، مگر پلوشہ کی زندگی اس دن کے بعد کبھی خوبصورت نہیں رہ پائی۔ باغ خان کے جیل جانے کے بعد علاقے میں عجیب و غریب سی افواہیں پھیلنے لگیں کہ ضرور دونوں دوستوں میں کسی عورت کو لے کر ہی جھگڑا ہوا ہوگا، مگر وہ عورت یا لڑکی کون تھی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ پلوشہ اس روز گھبرائی ہوئی اپنے گھر پہنچے اور خود کو اپنے کمرے میں بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی تک وہ کٹا ہوا پراندہ تھا جو اس کی کٹی ہوئی چٹیا سے لٹک رہا تھا۔ ماں کے لاکھ دروازہ پیٹنے پر بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے، اور اگلے چند دن اس نے بیماری کے بہانے کسی نہ کسی طرح خود کو چادر میں لپیٹ کر اور دنیا سے چھپ کر گزار دیا۔ بخت خان کی گرفتاری کی اطلاع نے اسے نڈھال کر دیا تھا، اور حالانکہ اس کے بال صرف نچلی لمبائی کی طرف سے کٹے تھے، مگر ماں کی جہاں دیدہ نظروں نے یہ بھانپ لیا۔ ایسے میں پلوشہ کی سہیلی نے ہی کوئی بہانہ بنا کر پلوشہ کی ماں کا دھیان ہٹانے کی کوشش کی، مگر ماں کا دل ایک بار اولاد کی طرف سے کھٹک جائے تو پھر ذرا مشکل سے ہی سنبھلتا ہے۔ اسے پلوشہ کی گہری اداسی اور ہر وقت کی روئی سی آنکھوں کے پیچھے کچھ اور ہی کہانی نظر آ رہی تھی، لہٰذا پلوشہ کے لاکھ رونے پیٹنے کے باوجود 3-4 ماہ میں پہلا مناسب رشتہ آتے ہی پلوشہ کے ہاتھ پیلے کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ پلوشہ کا شوہر عجب خان اچھا انسان تھا، اور وہ پہلی رات پلوشہ کے سوگوار حسن کی ایک جھلک دیکھتے ہی اپنی بیوی کے شدید عشق میں مبتلا ہو گیا، مگر پلوشہ کو تو جیسے چپ سے لگ گئی تھی، اور بخت خان کی سزائے موت کی خبر سن کر وہ تو بالکل ہی ڈھہ سے گئے۔ اب اس کی یادوں کا واحد سہارا وہی ایک کٹا ہوا پراندہ تھا جو بخت خان سے اس کی آخری ملاقات کی نشانی تھی۔ عجب خان بیوی کے مزاج کا عادی ہو چکا تھا، اور وہ یہی سوچ کر خود کو دلاسا دیتا رہتا تھا کہ اس جیسے سادہ مزاج اور عام شکل و صورت کے مرد کو پلوشہ جیسی حسین شہزادی کا مل جانا ہی قدرت کے کسی انعام سے کم نہیں تھا۔ وہ پلوشہ کی اداسی کو اس کی کم سنی اور ماں باپ اور گھر سے دوری پر معمور کرتا رہا۔ ایک دن کوئی چیز ڈھونڈتے ہوئے اسے پلوشہ کا وہ کٹا ہوا پراندہ بھی نظر آ گیا جو پلوشہ نے اپنے کپڑوں کے درمیان کسی بڑے صندوق یا پیٹی میں سنبھال کر چھپا رکھا تھا۔ عجب خان نے بیوی سے کہا کہ اگر اسے پراندے پسند ہیں تو وہ بازار سے ساری دکان لا کر پلوشہ کے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہے، مگر پلوشہ نے مسکرا کر اسے ٹال دیا کہ یہ پراندہ اس کی سہیلی کی بچپن کی ایک شرارت کی نشانی ہے جسے وہ ایک سنہری یاد کی طرح سنبھال سنبھال کر رکھتی ہے۔ پلوشہ نے تو عجب کی بات ٹال دی تھی، مگر قدرت کی کچھ ہونیاں کبھی نہیں ٹلا کرتے۔ کچھ عرصہ بعد رقیب خان کے گھر والوں کو مکان میں کچھ نئی تعمیر کی ضرورت پیش آ گئی، اور پرانے حجرے اور مہمان خانے کو گرا کر نئے طرز کے کمرے تعمیر کرنے کی ٹھان لی گئی۔ مہمان خانہ ڈھا دیا گیا، اور فرش کی کھدائی کے دوران مزدوروں کو ایک کٹی ہوئی چٹیا اور اس کے ساتھ جڑا پراندے کا آخری حصہ نیچے دبا ملا۔ ذرا سی دیر میں آس پاس چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی کہ رقیب اور بخت کی دشمنی کا خفیہ راز کھل گیا ہے۔ سبھی اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے کہ ضرور یہ اسی لڑکی کی چٹیا اور پراندہ ہے جو اس شام رقیب کے قتل کا باعث بنی ہوگی۔
سارے بازار میں چہمی گویاں ہونے لگیں اور لوگ پراندہ اور چٹیا دیکھنے کے لیے رکیب کے حجرے کی طرف یوں لپکے جیسے کسی مقدس تبرک کی زیارت لازمی ہو جائے۔ عجب خان کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچی تو اس کا ماتھا چھٹک گیا۔ وہ بھی پہاڑی کے اوپر ٹیلے پر بنے رکیب کے حجرے کی طرف لپکا اور پراندہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس پراندے کا آخری حصہ وہ اپنی محبوب بیوی کے تکیے تلے کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر پلوشا کو ختم کرنے سے پہلے وہ اسے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس روز وہاں رکیب سے ملنے گئی تھی یا بخت خان سے۔ عجب خان شدید غصے میں تیزی سے پلٹا اور گھر پہنچنے کی جلدی میں لمبے قدم اٹھاتا پہاڑی سے نیچے اترنے لگا، جہاں جاتی سردیوں کی خنکی کی وجہ سے جگہ جگہ پانی جم کر برف کے ٹکڑوں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہاں پلوشا کی سہیلی گھبرائی ہوئی پلوشا کے صحن میں داخل ہوئی اور اس نے پلوشا کو رکیب خان کے حجرے سے پراندہ ملنے کی کہانی سنا دی۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ عجب خان کو بھی اوپر حجرے کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ سہیلی نے پلوشا کی منت کی کہ عجب خان یہ راز پاتے ہی ضرور شدید تیش کے عالم میں گھر واپس پلٹے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ فی الحال پلوشا اس کی نظروں سے دور رہنے کے لیے کچھ روز اپنے گھر منتقل ہو جائے۔ لیکن پلوشا نے وہیں بیٹھ کر اپنی آنے والی موت کا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ ویسے بھی وہ بخت خان کے جانے کے بعد زندہ کب تھے، بس سانس چل رہی تھی، اور اپنی ان سانسوں کو بند کرنے کا اختیار وہ پہلے اپنے خاوند کو بخش چکے تھے۔ مگر دنیا کا سب سے بڑا لکھاری اپنے مسودوں کی بنت اور ہماری تقدیر کے اسکرپٹ کچھ اور ہی انداز سے لکھتا ہے۔ بڑے بڑے نجومی اور ذائچہ گر اس اسکرپٹ کی انہونیوں کی پیشن گوئی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں پلوشا گھر کے صحن میں اپنی چادر زمین پر بچھائے بیٹھی اپنی قضا کا انتظار کر رہی تھی، اور وہاں شدید غصے میں تیزی سے پہاڑی ڈھلوان اترتے عجب خان کا پاؤں جمی برف پر کچھ یوں پھسلا کہ وہ لمحہ بھر میں ہی توازن کھو کر سر کے بل اونچائی سے گہری کھائی میں جا گرا، اور اسے دوسرا سانس لینے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ قدرت نے ایک بار پھر پلوشا کا پردہ رکھا اور کوئی نہ جان پایا کہ اس پراندے کا بقیہ حصہ عجب خان کی بیوی کے پلو سے بندھا ہوا ہے۔ تب سے پلوشا اپنے میکے کے خاندان کے ساتھ ایک بیوہ کی زندگی جی رہی تھی۔ بخت خان کو یہ ساری کہانی پلوشا کی اسی سہیلی کی زبانی پتہ چلی تھی، جس کے پاس بخت خان نے اپنے علاقے میں پہنچتے ہی اپنے خاندان کی سب سے پرانی وفادار اور رازدار ملازمہ کو پلوشا کی ٹوہ لینے بھیجا تھا۔ پلوشا کو بھی بخت خان کے فرار کی خبر مل چکی تھی، مگر اب ان دونوں کے بیچ زمانے کے کئی اندیکھے خاردار پہرے تھے۔ بخت خان پلوشا کو ایک بار پھر اپنی عزت بنانا اور نکاح کے بعد وہ اسے لے کر یہاں سے کہیں بہت دور جا کر بس جانا چاہتا تھا، مگر یہ دنیا والے بھلا اتنی آسانی سے کسی کو کب بسنے دیتے ہیں؟ اور پھر بخت خان تو سزائے موت سے بھاگا ہوا ایک قیدی تھا، جس کے اپنے کئی ذاتی دشمن اسی علاقے میں بخت خان کے پیاسے بنے پھرتے تھے۔ بخت خان نے مجھے بتایا کہ اس نے پلوشا کی سہیلی کے ذریعے اسے پیغام تو بھجوا دیا کہ وہ اسے اسی پنگھٹ والے چشمے کے پیچھے ملنا چاہتا ہے جہاں کبھی وہ پہلے ملا کرتے تھے، مگر جانے پلوشا اب گھر سے نکل پائے گی یا نہیں، یہ فکر ہر دم بخت خان کو کھائے جا رہی تھی۔ مگر پھر اگلے صبح ہی بخت خان کے لیے زمانے بعد خوشی کی نوید لے کر آئے۔ وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ عبداللہ خانہ، پلوشا ہم سے ملنے آئے گا، اور اگر وہ نکاح پر راضی ہو گیا تو ہم اس کو لے کر تمہارے ساتھ بڑے شہر چلا جائے گا۔ سنا ہے بڑے شہروں میں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، تم ہم کو اپنے ساتھ لے جائے گا نا؟
میں نے مسکرا کر بخت خان کی طرف دیکھا. ہاں، مگر صرف ایک شرط پر، کہ تم میرے گھر میں ہی رہو گے اور میرے پاپا کو اپنے علاقے کی ساری کہانیاں سنایا کرو گے. بخت خان نے مجھے گلے لگا لیا. یہ خوشی بھی کیا عجیب شے ہے، پل بھر میں کیسے مردہ کو زندہ کر کے اس کے چہرے پر گلابی رنگ بکھیر دیتی ہے. شاید دنیا کا سب سے طاقتور وٹامن پل بھر کی خوشی کا ایک لمحہ ہوتا ہے. شام کو ہی ان دونوں کی ملاقات طے تھے. بخت خان نے جاتے ہوئے مجھے تاکید کی کہ میں تیار رہوں، کیونکہ اگر پلوشا اسے نکاح کے لیے تیار ہو گئی تو وہ آج رات ہی 2 گواہ پکڑ کر نکاح پڑھوا لے گا اور ہم تینوں صبح سے پہلے اس علاقے سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے. بخت خان جانے لگا تو میں نے پیچھے سے اسے آواز دی. اپنا خیال رکھنا بخت خان. بخت خان نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اپنی کلاشن کوف کاندھے سے لٹکا کر نکل گیا. بخت اور پلوشا کی ملاقات ایک بار پھر اسی سہیلی کے توسط سے ہو رہی تھی. باہر شام ڈھل رہی تھی اور میں مہمان خانے کی کھڑکی کے قریب بیٹھا آسمان پر امٹتے بادلوں کو کسی کے استقبال کے لیے جمع ہوتے دیکھ رہا تھا. جب بھی 2 پیار کرنے والے ملنے لگتے ہیں، جانے ان بادلوں کو کیسے خبر ہو جاتی ہے. شاید کیوپرڈ بھی کسی گلابی بادل کے اوپر برستا ہوگا. میں چشم تصور سے بخت اور پلوشا کی ملاقات کا منظر دیکھ رہا تھا. اتنے سالوں بعد جب وہ بخت سے ملنے اپنے گھر سے نکلی ہوگی تو اس کا دل کتنی زور زور سے دھڑک رہا ہوگا. اس نے وہ پراندہ بھی اپنے پلو سے باندھ رکھا ہوگا جو اتنے سالوں سے بخت خان کی یاد بن کر اس کے ساتھ رہا تھا. اور بخت، وہ تو پلوشا کے جانے کے بعد بولنا ہی بھول گیا تھا. جانے آج لفظ کیسے ادا ہو جائیں گے اس کی زبان سے. اور پھر لفظوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خاموشی کی لغت سب سے بڑی ہوتی ہے ایسی ملاقاتوں میں. میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ باہر کچھ شور اور ہلچل سی ہوئی اور اگلے ہی لمحے اسفند یار شدید گھبرایا سا اندر داخل ہوا. جلدی چلو عبداللہ خانہ، کسی نے دشمن کو بخت خان کا مخبری کر دیا ہے. وہ لوگ بخت خان کے پیچھے نکل پڑا ہے. بخت خان ادھر اکیلا ہے. میں گھبرا کر باہر لپکا جہاں 3-4 بڑی گاڑیاں بہت سے مسلح افراد کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہی تھیں. ہمارا رخ اسی پہاڑی جھرنے کی طرف تھا جہاں بخت اور پلوشا کی ملاقات طے تھی. مگر ہر بار محبت کے دشمنوں کو جانے ایسی جگہوں کی مخبری کیسے ہو جاتی ہے. شاید انہی بادلوں میں سے کوئی ایک یہ مخبری بھی کرتا ہوگا. ہم ٹیلے سے کچھ فاصلے پر تھے جب کلاشن کوف کا اندھا دھند فائرنگ کی آواز سے ساری وادی لرز اٹھی. میرے دل سے بے اختیار آواز آئی، یا اللہ خیر. مگر کچھ دعائیں عرش پر ذرا دیر سے پہنچتی ہیں. اوپر سے کوئی چیخا، ملک صاحب غضب ہو گیا، دشمن نے اپنا وار کر دیا ہے. ہائے بخت خانہ. میں دیوانوں کی طرح بھاگتا ہانپتا اور اوپر پہنچا تو بخت خان اور پلوشا کے بے جان لاشیں ایک دوسرے کے قریب پڑے تھے. تبھی بادل زور سے گرجے اور برستی بوندوں میں ان دونوں کا خون مل کر بہنے لگا. جیتے جی تو وہ نہ مل پائے، مرنے کے بعد یہ بارش ان کی ڈولی اٹھانے آئی تھی شاید. پھر وہی بادلوں کی سازش. اچانک تیز ہوا چلی اور مجھے لگا قضا کی دیوی وہیں کہیں سیاہ لباس پہنے بیٹھی دور سے مجھے گھور رہی ہے. پھر دیوی نے دھیرے سے سرگوشی کی. آؤ عبداللہ، تمہارے دوست کی سانسیں یہاں قضا کرنی تھی مجھے. تم خواہ مخواہ جیل سے بھگا کر لائے اسے. اس کی موت وہاں نہیں یہاں طے تھے. اچانک کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا. میں نے پلٹ کر دیکھا.